السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا۔ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ کا زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، صحابی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو صحبت سے بنا ہوا ہے، یعنی ساتھ سنگت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے دین اور آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا۔ شرعی اعتبار سے صحابی کی سب سے بہترین تعریف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی ہے الاصابہ کے اندر، وہ یہ ہے من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور اسلام کے پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اب یہاں اس تفسیر اور اس تعریف کے مطابق وہ لوگ صحابہ کی لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات تو کرتے ہیں لیکن ان کی موت ایمان کے پر نہیں آتی، یعنی جو مرتد ہو گئے اور حقیقت میں ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور جب داخل نہیں ہوا تو ایمان کی جاذبیت، اس کی مٹھاس ان لوگوں کے اندر کہاں ہو سکتی تھی۔ دوسری چیز، وہ لوگ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اس وقت وہ حالت ایمان میں نہیں تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لاتے ہیں، ان کی موت بھی ایمان کے پر ہوتی ہے، اسلام کے پر، وہ بھی صحابی نہیں ہے، تو یہ لوگ اس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف بیان کی۔ تو جب بھی کسی صحابی کے تعلق سے مسئلہ آئے تو یہ سامنے رکھیے گا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور اسلام کے پر اس کی موت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ان کی عظمت فضیلت ہر کسی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، تمام انبیاء، تمام رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی گئی۔ یہی اعزاز آپ کے صحابہ کا بھی ہے کہ جس طرح تمام نبیوں کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی گئی، اسی طرح تمام نبیوں کے صحابہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت عطا کی گئی۔ یہ اتفاق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام نبیوں کے بعد جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے، تمام نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان چیزوں کو بیان کرنا کیوں ضروری ہوا؟ یہ آج کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید نے اس کا اہتمام اپنے نزول کے وقت ہی کیا تھا، یعنی جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اصحاب کرام کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ مکہ کی زندگی ہر کسی کو معلوم ہے کہ اصحاب کرام کو کتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا، کتنی تکالیف دی گئی، ہر کسی کو معلوم۔ ان تمام چیزوں سے پرے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن اور جو ذمہ داری دی گئی تھی یہ بہت بڑی تھی، اس لیے کہ عام نبیوں کی طرح یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ آپ کو تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان، تمام قبیلے، تمام کنٹریز، ہر جگہ کے لوگوں کے لیے نبی بنایا گیا۔ اس اعتبار سے ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ مخالفتیں کتنی شدید بھی ہر کسی کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے انبیاء کے واقعات میں سب سے زیادہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ کتنی مخالفتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا، سب پتہ ہے۔ یعنی جو مماثلت آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور فرعون کے تناظر میں نظر آئے گی، وہی چیزیں آپ کو نظر آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ سرداران قریش کے تعلق سے۔ فرعونیت ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے فرعون کے نزدیک اس کی کرسی، اس کے اقتدار کا مسئلہ تھا۔ یہاں پر بھی ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو نضر بن حارث ہے، یہ تمام لوگوں کا بھی کرسی اور اقتدار کا مسئلہ تھا۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اسی کی نظر دنیا میں جتنی سیاست کے نظر ہو رہے ہیں، کرسی اور سنگھاسن کی بقا کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز آپ دنیا کیا ہندوستان کے تناظر میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سارا کھیل جو چل رہا ہے کرسی کا چل رہا ہے۔ یہ چیز جہاں آتی ہے وہاں پر اپنا فساد اور اپنا شر لے کر آتی ہے، جہاں پر بھی جائے تو وہاں پر بھی وہی مسئلہ۔ لہذا قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سب سے زیادہ بیان کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے واقعے سے مناسبت کھاتا ہے اور بہت قریبی تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر دیکھیے، آپ کے پاس نہ اقتدار ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ مالی قوت ہے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، نہ مالی قوت ہے، نہ افرادی قوت ہے، نہ اقتدار کی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا کی اور اپنے مشن کو پورا کر کے رہا۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، تو قرآن مجید نے اس تمام چیزوں کو بہت زیادہ بیان کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بہت بڑا تھا، لہذا جتنا بڑا مشن ہوگا اور جتنا بڑا ٹارگیٹ ہوگا اتنے زیادہ افراد کی ضرورت پیش آئے گی، افراد کی، اور ایسے افراد جو جانثار ہوں۔ اور اگر افراد جانثار نہیں ہیں تو آپ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہندوستان کی تاریخ کے پڑھتے وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ عین موقع کے پر چاہے ٹیپو سلطان کی بات کیجئے، نواب سراج الدولہ کی بات کیجئے، یہ اپنی جیتی ہوئی جنگوں کو کیوں ہار گئے عین موقع کے پر؟ اس لیے کہ ان کے درمیان خائن لوگ موجود تھے، غدار لوگ موجود تھے۔ یہ چیز آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے صحابہ جانثار تھے، تبھی تو حدیبیہ کے موقع کے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مشرکین نے دیکھا تو حیران ہو گئے، کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے لعاب کو اپنے جسموں کے پر مل لیتے، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ یہ مقام، یہ عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے درمیان ہے۔ آپ اگر کچھ کہیں تمام خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ تمام چیزیں نہیں پائی جائے گی اپنے مشن اور مقاصد کے اندر آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جانثاری کا عالم اگر بیان کروں، صحابہ کی عظمت کا معیار اگر ہم کو جانچنا ہے تو اصحاب کرام کی قربانیاں اور ان لوگوں کی فضیلت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی۔ مال کی قربانی کہیے مال کی، جان کی قربانی کہیے جان کی، وقت کی قربانی کہیے وقت کی، ہر اعتبار سے یعنی کسوٹی کے پر اگر آپ پرکھ کر دیکھنا چاہیں گے تو صحابہ ہر جگہ کے پر انتہائی کھرے اتریں گے۔ اصحاب کرام کی قربانی کا عالم جنگ احد کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ جب پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد مسلمان چکی کے دو پاڑ کے درمیان پس رہے تھے، ایسے موقع کے پر مشرکین مکہ کا ٹارگیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ یا کہ بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمرے ہو رہے ہیں، یا کہ بعد دیگرے تیر کے پر تیر برسائے جا رہے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسے میں 14 انصاری اصحاب کرام یا کہ بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک شہید ہوتا ہے،
दूसरा अगर खड़ा होता है वो शहीद होता है, तीसरा खड़ा होता है और अपने सीने अपने हाथों के पर आने वाले तीर को रोक रहे थे ताकि वो तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच पाए। 14 असहाबे किराम ने यके बाद दीगरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। ये है आपके सहाबा की जानिसारी का आलम, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका अगर 2 ही वाक़या बयान कर दूँ तो काफ़ी है। हिजरत के तनाजुर में जहाँ से हमारे अपने साल का आगाज़ होता है सन हिजरी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा सफ़र जो हिजरत का था एक बड़ी जमात और जम्मे गफ़ीर लेकर नहीं तय किया, एक जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर किया। जानिसारी का आलम क्या था कि जब आप गार सौर में गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले गार में जाकर अच्छी तरह सफाई की, बिलों को चादर से ढक दिया, फाड़ फाड़ कर 2 बिल बाकी थे उस पर अपना पैर रखा और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधे के पर अपना सर रखकर आराम कर रहे थे। ऐसे में उन्हीं बिलों में से कोई एक बिल के अंदर कोई जहरीला जानवर निकलकर उन्हें डस लेता है और बड़ी तकलीफ़ थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप के पर काबू रखा इतनी शदीद तकालीफ़ के बावजूद, लेकिन आँखों के पर काबू नहीं था। नतीजा ये हुआ कि आँखों से निकलने वाले अश्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। आप बेदार हुए, कहा कि अबू बकर क्या बात है, कहा कि लगता है बिल में से किसी जहरीली चीज़ ने निकलकर मुझे डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक वहाँ लगाया, फौरी तौर के पर ज़ख्म ठीक हो गया, दर्द ख़त्म हो गया। बहुत सारे मौके के पर आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब का इस्तेमाल किया। जंग खैबर के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख में तकलीफ़ थी, जबकि सहाबा जंग खैबर के मौके के पर झंडे को लेने के लिए, क़यादत को संभालने के लिए, फजीलत हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पेश पेश थे। उतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर उन्हें बुलाया। पता लगा कि उनकी आँख में तकलीफ़ है, वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँख में अपना लुआब लगाया, फौरी तौर के पर आँख ठीक हो गई। बहुत सारे मौके के पर आप देखिए कि अपना लुआब इस्तेमाल किया जिसकी बुनियाद के पर ज़ख्म बेहतर हो गया। और डॉक्टरी लाइन के अंदर जो लोग महारत रखते हैं उन्हें पता है कि इंसान का अपना लुआब ख़ुद उसके अपनी बॉडी के लिए कितना मुफीद होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। ये जानिसारी का आलम, यानी ख़ुद को तकलीफ़ में डाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर आँच नहीं आने दी। दूसरा वाक़या, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद क़ुबा पहुँचते हैं, जो मदीना से पहले एक आबादी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था और आपके ननिहाली रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, आजकल का ज़माना नहीं था कि लोग फौरी तौर के पर शक्ल और सूरत को देखने के बाद पहचान जाए कौन क्या है। वो ज़माना वो नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक्ल की बुनियाद के पर ज़्यादातर लोग नहीं पहचानते थे और क़ुबा में कोई नहीं पहचान पाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में छोटे थे, लेकिन बालों की सफ़ेदी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े दिखाई देते थे। इस बुनियाद के पर आने वाले लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी समझ रहे थे, उन्हें सलाम करते बैठ जाते। अब ये कन्फ्यूज़न ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किया, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। यहाँ तक के लोग आते गए, सारे लोग आ गए। जब तमाम लोग आ गए तो इन सारे लोगों को आने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, आपके सर के पर धूप आने लगी थी, चादर को तान दिया। तब तमाम लोगों को पता लगा कि ये अबू बकर सिद्दीक़ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। हम जिन्हें अबू बकर समझ रहे थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जिन्हें हम मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ रहे थे वो अबू बकर सिद्दीक़ है। ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा या मुर्दा लाने पर मुशरिकीन मक्का ने 100 ऊँटों का इनाम रखा था। 100 ऊँटों का इनाम। इतने बड़े इनाम के लालच में कौन क्या नहीं कर सकता था। आज आप देखिए इनाम के लालच में लोग क्या नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो खबरें पहुँचती हैं, ये पहुँचाने वाले हमारे अपने होते। इतनी बिकाऊ कौम। हालांकि हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स का इंतखाब किया था, अब्दुल्ला बिन उरैक़ित, एक गैर मुस्लिम था, मुशरिक था,
चंद दिरहमों के पर यह सौदा तय किया गया कि तुम हमें मदीना ऐसे रास्ते से पहुंचाओगे जो आम लोगों के इल्मों में नहीं आता है, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का हमें आम रास्तों के पर तलाश करेंगे। चुनांचे चंद दिरहमों के एवज़ तैयार होता है कि हाँ मैं तुम्हें मदीना पहुंचाऊंगा एक ऐसे रास्ते से जो आम लोगों की नज़र में नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लानिंग मनसूबाबंदी के मुताबिक गारे सौर में पहुंचते हैं, उसके पहले ही 2 ऊँटनियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उरैकित को दे दी थी कि तुम्हें ये गारे सौर पर 3 दिन के बाद लेकर आना है। अब जब ऐलान हो रहा है मक्का में जिंदा या मुर्दा लाने के पर 100 ऊँटों के इनामात दिए जाएंगे, ऐसे में भी ये गैर मुस्लिम बिकता नहीं है। हमारे यहाँ आम अफराद की बात कीजिए, इलेक्शन के ज़माने में अफराद बिकते हैं, वोट बिकते हैं, अब तो बड़े बड़े सौदीबाजियाँ हो रही है, MP भी बिकने शुरू हो चुके हैं। ये कौम की हालत हो चुकी है, तो कहाँ से कौम के हक़ में फ़ैसला होगा, नुमाइंदगी कहाँ से कौम की होने वाली है। वहाँ एक गैर मुस्लिम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इंतखाब है, एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो अपनी ज़बान से फिरता नहीं, सौदेबाजी नहीं करता, और उसने वैसा ही किया। हालांकि अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता, उसे मालूम है कि आप कहाँ हैं, अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ हैं, उसे 100 ऊँटों के इनामात मिलते, 200 ऊँट, उसके अलावा 2 ऊँटनियाँ पहले से उसके पास थी, अलावा से कौम का हीरो बन जाता कि उसने सबसे बड़े दुश्मन के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो बिका नहीं। एक गैर मुस्लिम से सबक लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो बिकता नहीं था। आज तो सारी लाइनें बिकने लगी है। क्या आप तालीम की लाइन कीजिए, वहाँ पर सौदेबाजी होती है, लोग बिकते हैं। आपके पास डिग्री है, सलाहियत है, गट्स है, सब कुछ है, लेकिन जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप ख़रीद नहीं सकते। यानी सारी चीज़ों को देख लीजिए आप, पैसों की बुनियाद के पर, माल की बुनियाद के पर तौला जाने लगा है। हर लाइन को ख़राब और बर्बाद कर दिया गया है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्यों आखिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से लोगों के शुबे को दूर नहीं किया? उसकी वजह यह थी कि आने वालों में कौन अपना है कौन दुश्मन है। कहीं ऐसा नहीं आने वालों में कोई शख्स अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर हमला करे। तो अबू बकर सिद्दीक़ चाहते थे आने वाले में अगर कोई गलत इरादे से आ रहा है मेरे पर हमला करे, अगर वो जानलेवा हमला करना भी चाहता है मुझ पर करे, मेरी जान जाए, मैं कुर्बान हो जाऊं, ये गवारा है। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कहते भी थे, फ़िदा का अबी व उम्मी, कि ए नबी मेरे माँ बाप आपके पर कुर्बान। एक शख्स अपने माँ बाप को कितनी अहमियत देता है, लेकिन सहाबा इन्होंने कहा कि अल्लाह का रसूल मेरे माँ बाप आपके पर कुर्बान। अंसार जब मुआहिदा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मदीना लेकर जाएंगे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, सरपरस्ती की बुनियाद पर आपने मुआहिदे के अंदर उनको शरीक रखा। यानी एक गैर मुस्लिम के पर एतमाद था कि ये हमारे ताल्लुक़ से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए, मुआहिदा हुआ, अंसार ने मुतालबा किया, कहा कि अल्लाह का रसूल हम कब तक आपको मक्का की गलियों के अंदर लोगों के दरमियान मार खाता हुआ और लोगों की गालियाँ सुनता हुआ छोड़ देंगे, ये हमें गवारा नहीं, आप मदीना आइए, हम वहाँ आपकी हिफाजत करेंगे। यहाँ तक कि ऐसी हिफाजत जिस तरह हम अपने बाल बच्चों की क्या करते हैं वैसी हिफाजत हम आपकी करेंगे। मुआहिदा हो गया। मुआहिदा होने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, सुन लो और बात समझ लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले जाने का मतलब क्या है। सारे अरब की दुश्मनी मोल लेना है, इसलिए कि इन्होंने जिस दावत का, जिस दीन का प्रचार लोगों के दरमियान किया है, तमाम लोग इनके मुखालिफ बन चुके हैं। सिर्फ मक्का ही नहीं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ दुश्मनियाँ पैदा होगी। और जब तुम इन्हें लेकर मदीना जाओगे, मदीना जाने के बाद सारे अरब की तलवारें तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होंगी। सोच लो। उन्होंने कहा कि हमने पहले सोच रखा है, हमें इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, हमें पता है नबी को अपने दरमियान ले जाने का मतलब क्या है, सारे लोगों की दुश्मनियाँ मोल लेना। आज लोग अपने करीबी रिश्तेदारों की दुश्मनियाँ मोल लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। हक और हकीकत सारी चीज़ों का इल्म होने के बाद बहुत सारे मामलात के अंदर मेरा रिश्तेदार है, मेरा करीबी है, दुश्मनियों से बचने की कोशिश करते हैं। सहाबा ने अपनों की बात कीजिएगा, इन्होंने सारे अरब की दुश्मनियाँ मोल ली थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।
یہ جانثاری کا عالم ہے۔ صحابہ کو یہ مقام، یہ عظمت یوں ہی نہیں ملی، یہ امت کے درمیان اور نبی کے درمیان اولین واسطہ ہے۔ اگر امت نبی تک پہنچنا چاہتی ہے، نبی کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کے طریقے اور ساری چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، جب تک وہ اصحاب کرام تک نہیں پہنچے گی، صحابہ اس کے بعد نبی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بغیر صحابہ کے نبی تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ اصول حدیث بھی جانتے ہیں، وہ روایت جو مرسل ہوتی ہے، یعنی ایک تابعی صحابی کا نام حذف کرنے کے بعد ڈائریکٹ روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، صحابی کا نام نہیں لیتا ہے، یہ روایت اصول حدیث کی بنیاد کے پر قابل تسلیم نہیں ہے۔ چند لوگوں کے تعلق سے، جیسا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اس لیے کہ ان کے والد خود صحابی تھے، حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں محدثین کہتے ہیں نہیں، ان کی مرسل روایت ہے، یعنی جب وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے، حالانکہ انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا، تابعی ہیں، صحابی نہیں، ان کی روایتوں کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ خود ایک صحابی کے بیٹے ہیں۔ ورنہ عام لوگوں کے تعلق سے اصول یہی ہے، مرسل روایتیں قابل تسلیم نہیں ہیں، یعنی صحابہ کا واسطہ حذف کرنے کی بنیاد پر روایتیں ہی قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اب جب روایت نہیں آئے گی، حدیث نہیں آئے گی، تو دین اور دین کی تمام باتیں ہم تک کہاں پہنچے گی؟ نہ عقیدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ عبادات کے معاملات، نہ منہج، کوئی چیز ہمیں معلوم ہونے والی نہیں بغیر اصحاب کرام کے واسطے کے۔ لہذا اس واسطے کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اصحاب کرام کی قربانیاں، انصار نے کہا ہم سارے عرب کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور کیا بھی ویسا۔ جنگ احد کا موقع دیکھیے، عام مواقع دیکھیے، جنگ تبوک سب سے بہترین دلیل ہے۔ آج ہمارے یہاں پر دین کا کام، مساجد ہے، مدارس ہے، دین کا کوئی بھی کام لے کر جائیے، آپ فنڈ کے لیے جہاں جیسے ہی لوگوں کو کہنا شروع کریں گے، شادی بیاہ اور دیگر مواقع کے پر نہیں ہے، قرض لے کر ساری چیزیں استعمال کر کے انسان اپنی خواہشات اور لوگوں کے درمیان بہتر طریقے سے پردرشن کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، لیکن دین کی بات جہاں پر آئے ایسا رونا روتا ہے کہ شاید محلے کے اندر، بازار کے اندر اس سے زیادہ مجبور اور زیادہ محتاج کوئی نہیں ملے گا، ساری پریشانیاں اسی کے پر ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اصحاب کرام اپنی قربانیاں یاد کیجئے گا، اصحاب کرام نے جنگ تبوک کے موقع پر کیا کیا؟ جنگ تبوک ایک ایسا موقع ہے جو بہت بڑے امتحان کی گھڑی تھی، اس لیے کہ اصحاب کرام کی معیشت، مدینہ کی پوری معیشت کھجور کے باغات کے پر مشتمل تھی، اور اس وقت تو کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، کھجوریں توڑنا ہے، اسی کے پر سال بھر کا انحصار ہے، پوری معیشت، تجارت اسی پر ٹکی ہے۔ علاوہ ازیں مقابلہ وقت کی سپر پاور سے تھا، روم سے، اتنی بڑی طاقت، سفر لمبا ہے، افراد کی ضرورت ہے، علاوہ ازیں راشن کی ضرورت ہے، یعنی ساری چیزیں بیک وقت تھیں، اور اصحاب کرام کی ضروریات اور ان کی تجارت اور معیشت ایک طرف، یعنی یوں کہیے ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف آخرت ہے۔ اصحاب کرام نے کیا کیا؟ ساری تجارت اور معیشت کو ایک طرف رکھا، اور اتنا ہی نہیں کہ اپنی تجارت اور پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نبی کی خدمت میں اتنا لا کر پیش کیا کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اکیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 سونے کی اشرفیاں نبی کی خدمت میں لا کر پیش کی۔ کیا کبھی کوئی دینے والے کو منع کرتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو منع کیا، کہا قط یا عثمان، عثمان بس کرو، اللہ کی راہ میں کتنا دو گے؟ کروڑوں کی ملکیت، پراپرٹی بیک وقت نبی کی خدمت میں لا کر پیش کی تھی، اور وہ آج کل کی طرح کا مدینہ نہیں تھا جہاں تجارت اور معیشت آج کی طرح انتہائی ترقی کے پر ہو۔ چھوٹا سا شہر تھا، 1 لاکھ آبادی بھی نہیں، بلکہ قریب 10 سے 20,000 30,000 کے قریب آبادی تھی۔ اتنی آبادی والے شہر کے اندر حضرت عثمان غنی نے بیک وقت کروڑوں کا مال نبی کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ ہے اصحاب کرام کی قربانیاں۔ ہر جگہ آپ دیکھیے ان کی ترجیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی کہ مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اسے اٹھا لو، اس لیے کہ تم اسے انگوٹھی کے طور پر نہیں کسی اور چیز کے لیے استعمال کرو، کہا کہ نہیں،
جس چیز کو نبی نے پھینک دیا ہے میں اسے اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہوگا، اور جو مال آپ نہیں لیں گے وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوگا، کہ آپ نے اس مال کو قبول ہی نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کیا معیار ہے دیکھیے، صحابہ کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کے مناقب کو سنتے وقت یاد رکھیے قرآن مجید نے ہم سے مطالبہ کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر ہم صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تبھی ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، ہدایت کے پر تبھی آئیں گے جب ہمارا ایمان اصحاب کرام کے ایمان کی طرح ہوگا۔ یہ معیار قرآن مجید نے رکھا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ اصحاب کرام کو اہمیت دی گئی۔ یہ چند فضیلت کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ جھلکیاں ہیں۔ یہاں ایک بات میں بیان کروں، سوشل میڈیا کے پر آپ کو ایک چیز نظر آئی ہوگی۔ ممبئی کے ایک عالم دین ہیں شیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ، انہوں نے صحابہ کے تعلق سے ایک بڑی پیاری پوسٹ لکھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ صحابہ کے بارے میں رائے نہیں لی جائے گی، بلکہ صحابہ کے تعلق سے ایمان ہے، اس لیے کہ صحابہ کی عظمت و فضیلت کے پر قرآن مجید کی آیات ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ قرآن مجید نے پہلے کیا کہا؟ اللہ ان سے راضی، بعد میں یہ کہا کہ وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے پر ناراضگی جتانے والے اور ان کے مقام، ان کے مرتبے کے پر، ان کے ایمان، ان کے معاملات کے پر اعتراض کرنے والے؟ جب قرآن نے ان کے بارے میں رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ واحد جماعت ہے قرآن مجید نے جس کے بارے میں رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ باقی کسی جماعت کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ واضح طور پر اصحاب کرام کی جماعت ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں کون کیا رائے رکھتا ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی، اور اگر کوئی صحابہ کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جب ان کے تعلق سے ان کے ایمان کو، ان کے معاملات کو معیار کرا دیا گیا، اللہ نے ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم کون ہوتے اس کے بارے میں رائے اور اپنا تبصرہ کرنے والے اور اپنی فکر پیش کرنے والے؟ جو بھی فکر پیش کرتا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ وہاں ہمارا ایمان ہے، اب اللہ نے کہہ دیا اس کے پاس صرف ایمان ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے تعلق سے منافقین اعتراضات کرتے تھے اور ان کے ایمان، ان کے معاملات کے پر طنز کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ان کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ بقرہ ابتدائی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جیسا لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، یہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ یعنی صحابہ ایمان لے کر آ گئے ہیں اسی طرح ایمان لے کر آؤ، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ان جاہلوں بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئے۔ جب نبی اشارہ کرے جان قربان کرنے کے لیے تیار، جب نبی اشارہ کرے مال دینے کے لیے قربان، جب نبی اشارہ کرے وقت دینے کے لیے تیار، ہر چیز کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار۔ آج ہمارے یہاں دین کی تعلیم، دروس، خطبات، افسوس ہوتا ہے کہ خطبات میں بھی لوگ وقت نہیں دیتے، جس کی فضیلت اتنی بڑی بیان کی گئی کہ انسان جب اول وقت میں آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب، بعد میں آتا ہے گائے کی، یعنی درجہ کم ہوتے جاتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں ہر ہفتے ملنے والی اتنی بڑی قربانیوں کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آج کی طرح ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، جہاں مشینی دور نہیں ہے، آپ کو اگر گیہوں کو پیسنا ہے اپنے ہاتھوں سے پیسنا ہوگا، اگر پانی چاہیے اپنے ہاتھوں سے کنویں سے نکالنا ہوگا، کہیں پر آپ کو مشین نہیں ملے گی، ہر جگہ آپ کو محنت طلب کام کرنا ہوگا۔ ایسے میں جب یہ اوالی مدینہ یعنی مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اپنے پڑوسی سے انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کیا تھا؟ ایک دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو گے اور دوسرے دن میں جاؤں گا، رات میں جب ہم ملاقات کریں گے تو دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوئی ہیں اسے شیئر کریں گے تاکہ تم دنیا بھی کما سکو اور دین کا علم بھی حاصل کر سکو۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنا زیادہ وقت دیا، یعنی ایک مہینے میں 15 دن دیا کرتے تھے، مکمل طور کے پر پورا دن لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو سننے کے لیے اصحاب کرام جو دور رہا کرتے تھے
جمعرات کو ہی اپنے مقام سے نکل جاتے تاکہ جمعہ کے دن پہلے پہل مسجد نبی کے اندر پہنچ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سماعت کر سکے۔ جبکہ تجارت اور معیشت آج کی طرح نہیں تھی کہ آج کی طرح وافر مقدار کے اندر انسان کو کمانے کے سورس ہوں۔ اس کے بعد اصحاب کرام نے وقت کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اور اس معاملے کے اندر صحابیات بھی پیچھے نہیں تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک بوڑھی خاتون اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ابو جہل نے جب جان مانگی تو جان دے دی۔ یہ صحابیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیم امت تک پہنچی، یہ ایک بڑا مقصود یہ تھا کہ خواتین کے مسائل ان لوگوں کے ذریعے پہنچائے جائے، چنانچہ وہ ایک اہتمام کیا گیا۔ تو خواتین کی قربانیاں اپنی جگہ پر ہے، یعنی صحابہ ہو صحابیات ہو، ہر کوئی اپنا اعزاز اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے تعلق سے کہا کہ اگر میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ جو گرد و غبار جھیلا ہے، جو اس کے پر آئی اللہ کی راہ میں، آنے والا کوئی کتنا بھی بڑا مومن ہو، کتنا بھی متقی، کتنا بھی پارسا ہو، وہ ان کے قدموں کی دھول اور ان کے پر آنے والے گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اعزاز حضرت عمر فاروق خود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک رات ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اگر میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے دوں تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہیں احساس تھا کہ کس موقع کے پر کس نے کیا قربانی دی ہے۔ کبھی کبھی وقت کی اہمیت ہوتی ہے۔ آج مسلمان ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ کروڑوں اربے کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ اس وقت یہ کمال تھا جب مخالفت شدت کے پر تھی، عروج کے پر تھی، اس وقت مسلمان ہونا کمال تھا۔ لہذا السابقون الاولون، جو سب سے پہلے مسلمان میں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ بعد میں آنے والوں کا بھی نہیں ہے۔ اصحاب کرام کے درمیان بھی قرآن مجید نے ہجرت فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد کے درمیان فرق رکھا ہے، لیکن اللہ نے صاف کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر کسی سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے جنت کو حسنہ کا، سب سے حسین نعمت اللہ کی جنت ہے۔ تو یہ اصحاب کرام قربانیاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت کی قربانی دی، جس سے جیسے بن پڑا ویسی قربانی دی۔ اب یہاں اصحاب کرام کی جماعت دیکھیے، منافقین جب اصحاب کرام کے ایمان کے پر اعتراض جتلاتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم جاہلوں کی طرح بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کے کلام کو نقل کرتے ہوئے الا انہم هم السفہاء، کہ جاہل بیوقوف یہ صحابہ نہیں بلکہ یہ منافقین ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس جماعت کا دفاع خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وہ جماعت کتنی عظیم ہوگی کہ اس جماعت کے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا ان کے معاملات کے پر انگلی اٹھاتا ہے تو اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی ان کے پر اعتراض کرے۔ اللہ جواب دے رہا ہے قرآن مجید کے اندر، حالانکہ صحابہ کے پر تنقید کرنے والے منافقین یہ مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان کے تعلق سے اللہ کی طرف سے جو دفاع ہوا ہے قیامت تک یہ قرآن مجید کے اندر پڑھا جاتا رہے گا، یہ صحابہ کی جماعت کی عظمت کے طور پر ہے۔ تو یہ اصحاب کرام کی فضیلت، جس جماعت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کیا۔ قرآن مجید میں مومنوں کے 3 جماعت اور 3 گروہوں کا تذکرہ کیا سورہ حشر کے اندر۔ پہلا طبقہ مہاجرین کا ہے، ان کی فضیلت تمام اصحاب کرام کے پر ثابت شدہ ہے کہ یہ صحابہ میں بھی تمام لوگوں کے پر فضیلت رکھتے ہیں جو ہجرت نہیں کیے ہوئے۔ مہاجرین کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ آتا ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے انصار کا، جنہوں نے اصحاب کرام کو مدینہ کے اندر پناہ دی اور قربانی پیش کی، ہر چیز انہیں عنایت کی جو انہیں لگتا تھا۔ یہ اصحاب کرام کی قربانیاں ہیں۔ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہنگامی صورتحال، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں جب ہر کوئی اپنا کاروبار، سب کچھ تجارت وغیرہ پراپرٹیز چھوڑ کر آیا ہوا ہے، ایسے میں ان لوگوں کو مستقل طور کے پر رکھنا، ان کی تجارت، ان کی معیشت، علاوہ ازیں رہنے کا انتظام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور قابلیت دیکھیے کہ ایک ایسا انتظام کیا، فوری طور کے پر سارے مسائل حل ہو گئے کہ انصار میں سے جو اصحاب کرام طاقتور تھے مالی اعتبار سے، ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی چارہ کر دیا کہ وہ ایک مہاجر صحابی کو اپنے ساتھ رکھے، اور یہ صرف ساتھ رکھنے والا معاملہ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کو باقاعدہ پراپرٹی کے اندر حصے دار بھی بنایا گیا کہ اگر کسی انصاری صحابی کا کسی مہاجر کے ساتھ رشتہ ہے اخوت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، اگر اس انصاری کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی پراپرٹی کے اندر اس مہاجر صحابی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ یہ خیبر کے فتح ہونے تک تھا، بعد میں جب مہاجرین کے پاس پراپرٹی آ گئی تو یہ حکم کو منسوخ کرا دیا گیا۔ تو یہ صحابہ نے قربانیاں دی۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ قربانی کا عالم دیکھیے صحابہ کرام نے قربانیاں کیسے دی۔ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میری پراپرٹی ہے، میں اپنی پراپرٹی کا 2 حصہ کرتا ہوں، 1 حصہ تم رکھ لو۔ اپنی مالی قربانی دینے کے لیے تیار۔ کہا کہ 2 بیویاں ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہے کہیے، اسے طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لو۔ یہ قربانی کا عالم تھا۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ ایمان کی بنیاد کے پر مہاجرین کے ساتھ ایسے رویے سے پیش آئے، قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے انہیں انصار کا خطاب دیا، مددگار، اور حقیقت میں انہوں نے ایسی مدد کی کہ دنیا میں اس کی نظیر اور مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ یہ ان لوگوں کی قربانی کا عالم تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہارے مال تمہاری اولاد میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا مارکیٹ کا راستہ بتا دو۔ یہ اصحاب کرام کی قربانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا آسانی کے ساتھ سارے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا تھا۔ تیسری جماعت کون سی ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے، یعنی اصحاب کرام کے بعد آنے والے، قیامت تک کے آنے والے، یہ تیسری جماعت میں ہیں۔ ہم بھی اسی جماعت کے اندر ہیں، قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے سب اسی جماعت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ 2 جماعتیں دنیا سے جا چکی ہے، لیکن تیسری جماعت کی ذمہ داری قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، کہ وہ جماعت جو اصحاب کرام کے بعد آنے والی، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اپنوں سے پہلے کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ قرآن مجید نے دعا سکھلائی، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان تمام مومن بھائیوں کو جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ یہ ذمہ داری ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے سینے میں گل کینہ مت رکھ۔ یہ دعا ہے قرآن مجید نے سکھائی۔ یہاں ایک بہت اہم بات، یہ باتیں جو میں بنیادی طور پر بیان کر رہا تھا اس کا مقصود یہی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک بڑا فتنہ رافضیت اور شیعت کے شکل میں، جو نیم رافضی، یعنی جو اپنے آپ کو رافضی کہتے نہیں ہیں لیکن حقیقت میں ان سے بڑا کام کرتے ہیں، یہ سنیوں کے درمیان آ کر وہ کام کرتے ہیں جو رافضی کام نہیں کر سکتا۔ محمد علی مرزا انجینئر جو عالم نہیں ہے، یہ غیر عالموں کا فتنہ بڑا مسئلہ ہے، جو اس فیلڈ کے ہیں نہیں، ماہر بن کر لوگوں کے درمیان آتے ہیں، اس کی جہالت کا عالم بتاؤ۔ یہ رافضیت کی تبلیغ کیسے کرتا ہے؟ مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ کہا کہ ابھی مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ بات اور یہ خبر سننے کے بعد میں رو پڑا، اور کون نہیں روئے گا؟ کوئی بھی خبر کبھی بھی آئے گی اس طرح کی اندوہناک، انسان رو پتا ہے۔ بلکہ اگر کسی مواقع کے پر انسان اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، اپنے بھائی، ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب یہ رافضی کیا فٹ کرتا ہے؟ دیکھو کربلا کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس کے پر ماتم کیا جا سکتا ہے، رویا جا سکتا ہے، یعنی اس دیوار کے قلعے کو سامنے والی دیوار میں لے جا کر ٹھوک رہا ہے، وہ کبھی جانے والی نہیں ہے۔ ان جاہلوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ استاد محترم ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے، یعنی کہیں کی بات کہیں لے جا کر لوگ فٹ کرتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ دنیا گول ہے اس لیے کہ چاول سفید ہے۔ اب دنیا کے گول ہونے اور چاول کے سفید ہونے کا کیا لینا دینا؟ یہ وہی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی
آپ کو معلوم پڑا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس کو کربلا کے پر لے جا کر فٹ کرنا کہ ہر درس محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد کے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے ان کی شہادت کو ذکر کر کے رونا، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کتنے اصحاب کرام شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی شہادت کو یاد کرنے کے بعد رویا یا اصحاب کرام کو اس کی تلقین کی؟ یہ جہالت ہے، یعنی حدیث سے غلط استدلال کرنا، لوگوں کے درمیان حدیث کے نام کے پر گمراہی پھیلانے کی کوشش کرنا۔ یہی معاملہ لے کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر تانا کستا ہے اور دھڑلے کے ساتھ نعوذ باللہ صحابہ کے پر تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باغی گروہ والے ہیں، اور بخاری کے ایک روایت کو اٹھاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو کہا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ باغی کی تعریف کیا ہے، کون باغی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، وہ کہاں بغاوت کر رہے تھے؟ ان کا مطالبہ تھا، اور مطالبہ دو بنیادوں پر، ایک تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، ان کے رشتہ دار تھے، بہنوئی تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا یہ ملک شام کے گورنر تھے اور اس بنیاد کے پر ان کا حق تھا کہ ان کے قتل کا قصاص کا مطالبہ کریں۔ مطالبہ کیا، کیا غلط کیا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے اس قصاص کو لیا جائے جو کہ تمہاری اپنی فوج کے اندر ان کے قاتلین موجود ہیں، اس کے بعد ہم تمہارے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ بغاوت کہاں تھی؟ بغاوت نہیں تھی، لیکن یہ زبردستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے ماموں ہیں، اس لیے کہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المؤمنین ہے، ہماری ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ اس بنیاد کے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے ماموں ہیں، اور اس بنیاد کے پر حضرت یزید کون ہوتے ہیں سب پتہ لگ گیا۔ اب یہاں حضرت یزید کے تعلق سے جھوٹی من گھڑت روایت ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن نے ہمیں تحقیق کا، تحقق کا، کسی بھی خبر کے آنے کے بعد اس کی سچائی اور اس کی گہرائی کا علم حاصل کرنا، اس کا حکم دیا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب بھی کوئی فاسق خبر لے کر آؤ اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ اور یہاں ایک بات کہنے والا بہت پیاری بات کہتا ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمارے یہاں مزاج بھی ہے نا، تو اس مزاج کو تھوڑا آگے بڑھاؤ۔ ہمارے یہاں صرف حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے، فوراً عالم کے پاس آئیں گے حدیث صحیح ہے ضعیف ہے بتاؤ، یعنی حدیثوں کی بہت تحقیق اچھی بات ہے، تو کیا اہل حدیثوں کی تحقیق نہیں ہوگی؟ کون سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کچھ بھی آ کر بولے آپ مان لیں گے، ایمان لے کر آئیں گے ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ محدثین نے ایسے اصول اور معیار طے کیے جس کی بنیاد کے پر حدیث کے اندر ذرا سی بھی اگر خامی سامنے نکل کر آ جاتی ہے تو صرف حدیث نہیں، قرآن مجید نے کہا کہ ہر راوی کی تحقیق ہوگی، صحابی کو چھوڑ کر ہر راوی کی تحقیق کی جائے گی، اور یہی اصول اگر ہم اپنے معاملات زندگی کے اندر بنا لیں کبھی بھی خامی اور غلطی نہیں ہوگی۔ اور یہ جماعتی زندگی کے اندر کچھ زیادہ ہی ہے، خبریں آ گئی آمنا و صدقنا، کہنے والا کتنا سچا کتنا جھوٹا کوئی حقیقت نہیں، اور اگر ہمارا مخالف ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، اس کے بارے میں ساری جھوٹی خبریں ہم مان لیں گے۔ اسلام نے عزت نفس کے تعلق سے، مومن کی زندگی کے تعلق سے معیار انتہائی کڑا رکھا ہے، یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے مان لیا جائے، تو معیار رکھا گیا ہے کہ کوئی اگر کچھ بھی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مان لیا جائے گا۔ تو آج کے یہ نیم رافضی آتے ہیں اور صحابہ کے پر نعوذ باللہ تنقیدیں کرتے ہیں، حضرت یزید کے پر جھوٹی روایتوں کی بنیاد کے پر جو ثابت شدہ ہے ہی نہیں، انہی کے پر سارا دار و مدار ہے، اور انہی روایتوں کی بنیاد کے پر لعن و طعن کیا جاتا ہے۔ قرآن نے ایک اصول کیا بیان کیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت ہے جو گزر گئی، ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے ذمے ہے، ان کا جو معاملہ ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی معاملہ ہے اگر کسی کے اندر خامی غلطی ہے، شریعت نے ہم کو اصلاح کا مکلف بنایا ہے، غیبت چغل خوری کرنے الزام تراشی کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے، اور ہمارے یہاں اصلاح کے بجائے چغل خوری بدنامی عزت نفس کے پر اٹے، یہ بڑا آسان بنا ہوا ہے، اور اس طرح کے منافقانہ کردار ادا کرنے والے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے۔ تحقق کا مزاج بنائیے، کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز عصر یا ظہر 2 رکعت پڑھائی، حضرت خرباق کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کا رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا تو آپ نے 2 رکعت کم پڑھائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے تحقیق کی، ہو سکتا ہے کہ آدمی سے غلطی ہو،
اس کے سمجھنے میں مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑی جماعت کے اندر وہ خامی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور کے پر بقیہ 2 رکعتیں ادا کی۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز میں اس طرح کی خطا ہو جائے، بات چیت بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز باطل ہو گئی، اس کے بعد نئے سرے سے نماز پڑھاؤ، بلکہ باقی جتنی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ فوری طور کے پر اتنی ہی ادا کی جائے گی، اور سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لیا جائے گا، کافی ہے۔ یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ بہرحال تو یہ اصحاب کرام کے پر تنقید ہے، اور اس کا راستہ کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ حضرت یزید کے ساتھ، جن کے بارے میں بخاری کی بالکل واضح روایت جس میں کوئی شبہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول جیش یغزو مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلا لشکر جو کہ قسطنطنیہ کے پر حملہ کرے گا۔ قسطنطنیہ آج کا استنبول، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، اور آج وہ استنبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کہ یورپ کا راستہ ہے، یہاں سے یورپ میں انٹری ہوتی ہے، تو کہا جو سب سے پہلے لشکر میں جائے گا، غزوہ کرے گا، شریک ہوگا، مغفور لہم، اللہ انہیں بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور قسطنطنیہ کے پر حملہ کرنے والا سب سے پہلا لشکر حضرت یزید کی کمانڈر ان چیف میں تھا، اسی کے اندر، اس لشکر کے اندر حضرت حسین بھی شامل ہے۔ اس لشکر کے اندر جب غزوہ ہوا، پہلا کئی غزوات ہوئے، اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوا، اسی کے اندر سب سے پہلے لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کی قبر وہاں پر بنائی گئی ہے۔ نبی کی بشارت۔ اب نبی کے فرمان، قرآن کی آیات کے آنے کے بعد ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ عام مردوں کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں برا مت کہو۔ یہ عام مردوں کے تعلق سے ہے کہ اگر ہمارے درمیان سے کوئی شخص انتقال کر گیا ہے، اس کی برائی بیان کرنے سے منع کیا گیا۔ تو صحابہ جن کی عظمت قرآن مجید میں، جن کا دفاع قرآن مجید کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت و فضیلت اس قدر بیان کی ہے، اس کے بارے میں ہم زبان استعمال کریں، ہم ان کے معاملات کے پر فیصلے کریں، گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کریں، جبکہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا؟ یہ بڑا اعزاز اصحاب کرام کو ملا جو کہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف جھانکا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم، جو جی چاہے کرو، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ اعزاز اصحاب کرام کی جماعت کو ملا۔ اب یہاں قرآن مجید کی ایک آیت جو سورہ حدید کی ہے میں نے پیش کی، قرآن نے وہاں پر یہ فرق رکھا ہے کہ جو لوگ ہجرت سے مکہ فتح ہونے سے پہلے صدقہ کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، اب بعد میں اس کے جو نیکیاں کی جائے گی دونوں کے درمیان فرق ہوگا، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں۔ اب اس بنیاد کے پر فضیلت کا وہ معیار نہیں رہے گا بعد والے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ساری قدر و قیمت ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ کے پہلے ایمان لے کر آئے یا فتح مکہ کے بعد۔ یہ بات الگ ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ تھے، حضرت امیر معاویہ وغیرہ، یہ ایمان لے کر آئے۔ اس بنیاد کے پر نعوذ باللہ ان پر تنقید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چند صحابہ ہیں جن کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، حضرت عمرو بن عاص ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ ان لوگوں نے کوششیں کی، امت کے درمیان اصلاح کی، لیکن بدنامی نے سب سے زیادہ کیا گیا۔ سوچ لیجئے، صحابہ کی جماعت کو نہیں بخشا گیا، ان کی ساری خوبی اور اچھائیوں کے بعد، تو ہمیں کہاں بخشا جائے گا؟ اس راہ پر چلنے والے تمام لوگوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو صحابہ کے ساتھ ہوا، تو یہ وہی ہوگا جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہوا۔ اس راہ پر چلو گے، وہی تکالیف اور وہی سارے پرابلمس ہمیں بھی جھیلنا ہوگا جو اصحاب کرام نے جھیلا ہے۔ تو یہ راستہ بنایا جاتا ہے۔ راستہ کہاں سے بنتا ہے؟ سب سے پہلا راستہ نکالتے ہیں حضرت یزید سے، ان کے پر اعتراض۔ اب اس اعتراض کو اگر آپ قائم کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے، اس لیے کہ ان کا سلیکشن کرنے والے ان کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ اتنے ذہین تھے، آپ کو پتہ ہے
جب یہ چھوٹے تھے تو ایک دیہاتی جو عرب کے قبیلے کی ہوتی ہے دیہاتی، ایک عورت آنے کے بعد ان کے حرکات و سکنات کے دیکھنے کے بعد کیا کہتی ہے، یہ تو کسی قبیلے کا سردار بننے کے لائق ہے، یعنی اس کے اندر اتنے گٹ سے ہیں۔ بچپنے میں عرب اتنے ذہین ہوتے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں عربوں کی برائیاں صرف ہمارے ہاں میڈیا کے اندر بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کی طرح ذہانت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سلیکشن اللہ نے کیا ہے، اللہ نے عرب کو دنیا کی قیادت دی ہے۔ آخری نبی عرب کے اندر مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یہ سلیکشن اللہ کا ہے، اللہ حکیم ہے، اپنی حکمتوں کے ساتھ سلیکشن کرتا ہے۔ ان کی طرح ذہانت آپ کو دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گی۔ ذہانت کی بات کیجئے، نہ ان کی طرح عقیدہ ملے گا، نہ منہج ملے گا، نہ نماز روزے عبادات صدقہ و خیرات، کچھ نہیں ملے گا۔ بہت پیچھے ہیں ہم، لیکن برائیاں کرنے میں آج کا میڈیا سب سے آگے ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا تو ان کی ماں نے کہا کہ افسوس ہے اگر یہ کسی بڑے ملکوں کا بادشاہ نہ بنے۔ یہ عرب کی عورتیں تھیں جو بچپن میں کسی کے حرکات و سکنات، ان کے گڑ سے ان کی صلاحیتوں کو پہچان لیا کرتی تھی۔ کہنے والے بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ عرب کی سیاست جو اس وقت تھی دو لوگوں کے ہاتھ میں تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، تین لوگوں کے، حضرت عمرو بن عاص۔ انتہائی ذہین سیاست وہ نہیں جو آج کی جاتی ہے، یہ سیاست اسلامی ہے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، فلاح بہبود کے لیے، ترقی کے لیے۔ آج جیسا کہ ہم سعودی عرب کے اندر اس کی مثیل کو دیکھتے ہیں کہ جتنی خوشحالی، بی بی سی کافی پہلے ان کے بارے میں چرچا کر رہا تھا کہ آخر سعودی کے اندر پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا ہے، حکومت کے خلاف مظاہرے کیوں نہیں ہوتے، کیوں ہوں گے مظاہرے؟ جب لوگوں کو ساری سہولیات عطا کی جا رہی ہے، ان کی عزت، جان، مال، ہر چیز سیف ہے، اس کے بعد کیا ان لوگوں کو پروٹیسٹ کی ضرورت ہے؟ اور آج پروٹیسٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارے مطالبات پروٹیسٹ اور احتجاج مظاہرے کی بنیاد پر مان لیے جاتے ہیں؟ یہ صرف وقت کی بربادی، علامازی ہمارے بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہے پروٹیسٹ، مظاہرے، اور حقیقت میں شرعی اعتبار سے مظاہروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، اور اسلام میں اپوزیشن بھی نہیں ہے، یہاں صرف ایک حکومت ہے، سب مل کر اس کا تعاون کرو۔ اسلام نے جتنی شفافیت والا نظام پیش کیا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ راستہ بنایا جاتا ہے حضرت یزید، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کے لیے دروازہ ہے، یعنی اگر اس دروازے کو توڑا گیا سارے صحابہ اس کی عزت میں آئیں گے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلیکشن کرنے والے کون؟ حضرت عثمان غنی، اور ان سے پہلے سلیکشن کیا حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق کا سلیکشن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، سارے صحابہ عزت میں آتے ہیں، یعنی یہ کڑی ہے، ایک کو آپ کھینچیں گے آٹومیٹک ساری زنجیریں ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ راستہ بناتے ہیں صحابہ تک پہنچنے کے لیے۔ صحابہ کے قربانیاں جو میں نے آپ کو سامنے پیش کی، ابھی محرم الحرام کا جو موقع، پہلے اس حدیث کو لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں کی روایت، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ آپ نے کسے کہا تھا پتہ ہے؟ یہ امت کو خطاب نہیں ہے، پہلا خطاب حضرت خالد بن ولید کو ہے، جب انہوں نے کسی صحابی کو کچھ سخت و سست کہا تھا، تب آپ نے کہا، یعنی ایک صحابی کو اجازت نہیں ہے کسی دوسرے صحابی کے پر تنقید کرے، تو بعد میں آنے والوں کو اجازت کہاں سے ملے گی کہ وہ صحابہ کے پر تنقید کرے؟ یہ جاہل بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے پر، چاہے انجینئر علی مرزا کی بات کرو، جو بھی ہو، صحابہ کے پر تنقید، اس کی اتنی مجال، اتنی اوقات۔ یہ حدیثوں کو ایک تو استاد نہیں ہے، اس کے بے استادہ ہے، بردر ہے، غیر عالم ہے، عربی عبارتیں پڑھنے کا سلیقہ نہیں، قرآن مجید صحیح طور پر پڑھ نہیں پاتا، اور یہ لوگوں کے درمیان آیا ہے دین کی باتیں سکھانے کے لیے، جو کسی مسجد میں نظر نہیں آتا، جب اس کے پاس علماء جاتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، بھگوڑا ہے، اور ہمارا سوشل میڈیا کا نوجوان اس کو فالو کرتا ہے، کہتا ہے بہت اچھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ چال بازی اس نے شروع میں کی، اپنے فالورسوں کو بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا؟ پہلے وہ ساری باتیں رکھی جو مسلمانوں کے درمیان متفقہ ہے، اور حدیث کا حوالہ جو اہتمام ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں کی۔ جب اس کے پاس ایک اچھی خاصی فالورسوں کی ٹیم تیار ہوئی، اس کے بعد اس نے پھر اپنا اصل کھیل شروع کیا، جیسا کہ پرندوں کو شکاری اپنے جال میں پھانسنے کے لیے پہلے دانہ ڈالتا ہے، جب شکار آ جاتا ہے اس کے بعد وہ جال کھینچتا ہے، تو یہ کام اس نے ویسے ہی کیا۔ اور آج ایک بڑا طبقہ
اس کی گمراہی کا شکار ہے۔ نعوذ باللہ دھڑلے کے ساتھ جب انہیں باتیں ہوئیں لوگوں سے، دھڑلے کے ساتھ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں۔ اتنی جسارت صحابی کے بارے میں، جبکہ نبی نے منع کیا کہ صحابی کے تعلق سے برا بلا مت کہنا، اور یہ دھڑلے کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان ایک کتاب نام لے کر میں صاف کہہ رہا ہوں، خلافت و ملوکیت کے پر مولانا مودودی کی لکھی ہوئی، اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ایک شخص کیا کہتا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ مزاج بنا، رافضیت کا راستہ کھولا گیا۔ رافضی آخر کیوں صحابہ پر اٹیک کرتا ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے صحابہ سے جھلکتی ہے۔ ایک بہترین استاد کب لوگوں کے درمیان متعارف ہوتا ہے؟ اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے شاگردوں سے۔ جب شاگردوں کو لوگ دیکھتے ہیں یہ اتنا قابل ہے تو اس کا پڑھانے والا اور اس کی تربیت کرنے والا کتنا عظیم ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صحابہ کی تربیت اور ان کے تجربات سے جھلکتی ہے۔ اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کرتے ہیں۔ اگر صحابہ نعوذ باللہ یہ اقتدار کے اتنے لالچی تھے، قرآن مجید کو ان لوگوں نے حذف کر دیا، چھپا لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بننے دیا نعوذ باللہ، تو تزکیہ کہاں ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے تزکیہ کیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ تزکیہ کیا ہی نہیں۔ قرآن کے بالکل خلاف، جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں قرآن کے خلاف آپ نظر پائیں گے کہ یہ مزاج در اصل قرآن کے پر، پورے دین کے پر حملہ ہے۔ تو یہ راستہ بنایا جاتا ہے۔ یزید، حضرت یزید، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، اور سوشل میڈیا کے پر یہ ساری چیزیں پھیلی۔ تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو منع کیا کہ میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا، برا بلا مت کہنا۔ اگر ان میں کا کوئی شخص لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں کا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، میرے کسی صحابی کے ایک مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک مد عام آدمی کا جو دونوں ہاتھ ہوتا ہے، اس کو ملانے کے بعد اس میں جتنا آتا ہے یہ ایک مد ہوتا ہے، اور 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے جو صدقۃ الفطر کے اندر دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک مد یا آدھا مد، یعنی 700 گرام یا 350 گرام، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ایمان، قرآن مجید نے ان کے ایمان کو معیار کرا دیا۔ عظمت کا معیار اگر ہم دیکھیں صحابہ کے تعلق سے، قرآن مجید نے عظمت کا معیار 4 چیزوں کو رکھا ہے سورہ عصر کے اندر: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ عظمت اگر آپ دیکھیں گے اصحاب کرام کی اس کسوٹی کے پر، قرآن نے ان کے ایمان کو معیار کرا دیا، عمل ان کا عمل صالح، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت کے پر ہیں، ان کے سارے معاملات بالکل درست ہیں، کسی معاملے کے پر انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ تواصی بالحق، آپس میں ایک دوسرے کی حق کی وصیت، اگر انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت نہیں کی ہوتی، ترویج نہیں کی ہوتی، اسلام کی اگر نشر و اشاعت نہیں کی ہوتی تو آج ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ صحابہ نے کتنی محنت کی دین اسلام کے لیے سب کو پتہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا پورا مال لٹا دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی پوری پراپرٹی لگا دی، جس کو جو بنا وہ لگایا۔ اور تواصی بالصبر، ان کی طرح صبر آپ کیا پائیں گے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ دہکتے ہوئے انگارے کے پر کئی مرتبہ لٹایا گیا، یہ ان کے صبر کا عالم تھا۔ ہر معیار کے پر کھڑے اترتے ہیں، کوئی معیار آپ جہاں جہاں صحابہ کو لے کر جائیں گے وہاں وہاں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اصدق الناس لسانا، تمام لوگوں میں سب سے سچے تھے اور دل کے سب سے پاک و صاف تھے۔ یہ صحابہ کی جماعت جن کا تذکرہ قرآن مجید رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر کہتا ہے۔ اب اس کے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس سے بڑا جاہل کیا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ صحابہ کی عظمت ہے جو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس تناظر میں کہ صحابہ کو ٹارگٹ کر کے پورے دین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ چوکیداروں سے دشمنی یا ان لوگوں سے نفرت وہی کرتا ہے جو حقیقت میں چور ہوتا ہے، اس لیے کہ معلوم ہے چوکیدار جب تک رہے گا وہ چوری نہیں کر سکتا، ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ دین کے دشمن اس وقت تک دین اسلام پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اصحاب کرام کی جماعت کو ہمارے درمیان سے نہ ہٹا لے۔
لہذا وہ چوکیداروں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت چوکیداروں کی ہے۔ یہ دین کے خادم پاسبان ہیں، ان لوگوں کی پاسبانی کی بنیاد پر آج دین محفوظ ہے۔ پورے دین اسلام کو امت تک پہنچانے کا سہرا اگر کسی جماعت پر جاتا ہے، اصحاب کرام کی جماعت کے پر جاتا ہے۔ لہذا اصحاب کرام کے تعلق سے ان کی عظمت، ان کی فضیلت اور منقبت کی بنیاد پر جو محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، ویسی محبت ہر کسی کو رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اصحاب کرام کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے اور ان کی منقبت ہے، ان ساری چیزوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں انہی کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ عنایت فرمائے، ہمارے ایمان کو ان کے ایمان کی طرح بنا دے، اور جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی، قربانیاں دی، اللہ ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔